بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی بادشاہ کا قرآن سننا اور ہدایت حاصل کرنا۔ نجاشی بادشاہ، نجاشی کا راہ نجات و شفائے قلبی پانا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا؟ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور کہا، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرما دی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا۔ اس تقریر سے نجاشی بادشاہ نے بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا، اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں، جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی۔ یہ آیت نمبر 16 سورت نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی آیت تلاوت کی، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو، جب کسی کام کا وہ حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 35۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت ہیں، ہدایت کے 2 نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری، جو کٹر قسم کے عیسائی تھے، ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا
اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ روایت اس کو امام زرقانی نے بیان کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پر۔ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ کانٹ ہنری دی کا ستری قول۔ ایک غیر مسلم دانشور کانٹ ہنری دی کاستری کا قول اپنی کتاب الاسلام میں، جس کا عربی ترجمہ مصر کے معروف عالم اور محقق فتحی بک زغلول نے 1881 میں شائع کیا، 8981 سن میں اس کو شائع کیا۔ قرآن کے معجزہ نمائی کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، لفظی اور معنوی ہر لحاظ سے اس کا کلام کی نظر پیش کرنا بنی نو اس انسان کے بس کے بے بس ہے، باہر ہے بس سے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی انشاء پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا اور انہوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق آیات نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پکار اٹھا، اس کلام کا سرچشمہ وہی ہے جو کلام عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے فضیل، آپ ڈکیتی کے راہ ہدایت پر کیسے آ گئے؟ آپ ڈکیتی سے راہ ہدایت پر کیسے آ گئے؟ یعنی آپ تو پہلے ڈاکو تھے۔ تو آپ نے جواب دیا، حسب معمول ایک دن میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا، شیطان مجھ پر غالب تھا، چنانچہ میں قتل و غارت گری اور سواریوں کو پریشان کرنے چل پڑا۔ میں تاریکی کے پردوں میں چھپا ہوا آ رہا تھا، اچانک ہدایت کی توفیق کی جگہ مجھ پر ظاہر ہوئی، وہ یوں کہ ایک قاری قرآن اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنے کان لگا دیے۔ حضرت فضیل کے کان یعنی اس آیت مبارکہ کی طرف لگ گئے، سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل کے ہوش اڑ گئے۔ اسی کا اثر ہے کہ میں نے اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کر لیا اور کلام باری تعالیٰ کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، کیوں نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ وقت آ چکا ہے میرے رحمان کی طرف رجوع کرنے اور نافرمانی سے خوف زدہ ہونے کا وقت آ چکا ہے، لیکن ڈرنے والے کے لیے امان بھی ضروری ہے۔ پس قرآن کریم نے مجھے دائمی امان کی خوشخبری دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورہ الرحمن اور آیت نمبر 46 ہے۔ حضرت فضیل آپ فرماتے، پھر میں ڈکیتی سے مسلح پر آ گیا، راہ شقاوت ترک کر کے سعادت کے راستے پر پلٹ آیا اور اس کے دروازہ رحمت پر فقیر بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرا بندہ باغے ہوئے غلام کی طرح تیری بارگاہ میں لوٹ آیا ہے اور تیرے گزشتہ فضل و کرم کا طلبگار ہے۔ صبح میں شکاری بن کر نکلا تھا، اب خود شکار ہو گیا ہوں، قائد بن کر نکلا تھا، اب مطیع فرما بردار بن کر تیرے دروازے پر لوٹ آیا ہوں۔ یہ روایت عیون الحقایہ میں لکھی ہوئی ہے۔